پھر ایک تیسرا اصول جو اللہ تعالیٰ نے چوتھا اصول بیان فرمایا حسن معاشرت کا، وہ یہ ہے کہ پہلے انسان خود نیکی کرے اور بعد میں دوسروں کو تلقین کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم قرآن مجید کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے قول اور فعل میں جو تضاد ہے، اس تضاد کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، کیا ہم واقعی خود بھی اس کام کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ایک انسان ہے، وہ دوسروں کو تو نماز کا حکم دے رہا ہے لیکن خود نماز ہی نہیں پڑھتا۔ گھر میں بڑے چھوٹوں کو تو کہتے ہیں نماز پڑھو لیکن خود نہیں پڑھتے، دوسروں کو تو کہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرو لیکن خود نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں دوسروں کو ایسا حکم دیتے ہو جو خود تم عمل نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے کئی مرتبہ آگے سے ہمیں جواب ملتا ہے خود تو عمل کرتے نہیں اور ہمیں کہتے ہو۔ یہ جواب اپنے چھوٹوں سے یا دوسروں سے سننے میں آتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے تو ہم جو لوگوں کے سامنے ہیں، ہم تنہائی میں بھی وہ ہوں، قول اور فعل کے تضاد کو ہم دور کر لیں۔ لوگوں میں تو ہم نیک ہیں، لوگوں میں تو بڑے شیخ ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے مجاہد ہیں، لیکن تنہائی میں ہم نفس والا کام کر رہے ہیں، ہم شیطان کے وسوسوں میں آئے ہوئے ہیں، شیطان کے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسان دوسروں کو جب کوئی بات کرتا ہے خود اس پر عمل نہیں کرتا، تنہائی میں خود کچھ اور ہوتا ہے اور خلجلوت میں کچھ اور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسا عذاب دے رہے ہیں، انسان کو کیسی حسرت ہوگی۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے کے لیے میں کثرت سے قبرستان جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبرستان سے واپس آیا تو رات سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبر کھلی ہے اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ جو صاحب قبر ہے، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں ڈالو اور اس کی شرمگاہ سے باہر نکالو تاکہ اس کو تکلیف ہو۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو وہ مردہ آگے سے کہنے لگا کہ اے اللہ، کیا میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے حرمت والے گھر حج کا جو گھر ہے بیت اللہ، اس کا حج نہیں کرتا تھا؟ اور اسی طرح اس مردے نے اپنی باقی نیکیاں گنوانا شروع کر دی۔ جب اس نے گنوا لی تو ایک آواز آئی کہ تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کرتا تھا، جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا تھا اور میرا کوئی خیال نہ رکھتا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو جب نیکی کا حکم دیں اور خود اس پر عمل نہ کرتے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہماری گرفت ہو جائے۔